اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه ولا تجعلنا من أعدائه ووفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ولا تستبدل بنا غيرنا بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. 3 ذی الحج کو ہوئے وارد مکہ جو نبی، ساتھ مقداد کے ہیں بوذر و سلمان و علی، کھلکھلاتی ہے گلستان مودت کی کلی، ہونے والا ہے اسی ماہ میں اعلان جلی، اور ایک پیغام ولایت کو سنانے کے لیے عرش سے آئے ملک فرش بچھانے کے لیے. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس ماہ ذی الحج کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور شمیم معرفت کی خوشبو کہ اس 8ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم و استقبال کرتے ہیں. یہ ماہ ولایت ہے، یہ ماہ ذی الحج ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے متعلق کئی واقعات ایسے پیش آئے جن میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو اجاگر کیا گیا ہے اور لوگوں کے سامنے ان کی ولایت بالکل واضح طور پر بیان کی گئی. کبھی پہلی ذی الحج کو عقد حضرت امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا، تو کبھی سورہ برات کی تبلیغ کے ذریعے امیر المومنین علیہ السلام کی افضلیت کو ظاہر کرنا، تو کبھی 9 ذی الحج روز عرفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میدان عرفہ سے بڑھ کر کربلا معلیٰ میں جو زائرین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے موجود ہوتے ہیں ان پر اپنی نگاہ رحمت اور اپنی نگاہ کرم جو ہے وہ پہلے کرنا. پھر اسی ماہ میں وہ واقعات بھی پیش آئے کہ جہاں میدان مباہلہ میں پنجتن نے اپنی افضلیت کو ثابت کیا. اسی ماہ میں روزے عید غدیر بھی ہے، اور اسی ماہ میں آئے ولایت کا نزول بھی ہے کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی. یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ پورا مہینہ ماہ ذی الحج اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے لیے بالکل واضح طور پر ان کی ولایت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن اور اہل بیت ان دونوں سے، جو ان کی مشہور حدیث ہے حدیث ثقلین، کہ جس کے زیر سایہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر انسان قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامے رہے گا تو قیامت تک کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. یعنی اگر اسے ہدایت چاہیے تو اسے در اہل بیت پر حاضر ہونا ہوگا. اس کے علاوہ خود قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں جو کئی آیتیں نازل کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ اہل بیت کا قصیدہ پڑھا ہے کہ کہیں ایک آیت جہاں انہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کے طور پر انٹروڈیوس کیا گیا ہے، ان کی معرفی کروائی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا کہ جس کی بنا پر اور ہمارے حکم کی بنا پر ہمارے امر کے ذریعے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. ہم نے انہیں امام بنایا، اللہ کہہ رہا ہے. اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن اصل کل خیر، ہم تمام خیر کا سرچشمہ ہیں. جی ہاں عزیزان گرامی، اسی سے متعلق ہمارا شمیم معرفت کا اس 8ویں ایپیسوڈ کا موضوع ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہدایت کا سرچشمہ ہے.
جس پر مزید گفتگو کے لیے میں گزارش گزار ہوں محترم ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب کی خدمت میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں ایک بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم اجعلنا من انصارہ وعوانہ وشیعتہ وخدامہ واتباعہ ولا تجعلنا من اعدائہ بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر عشیرتک الاقربین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شمیم معرفت کی اس سیریز کی جو اگلی لیکچر ہے، اس کے متعلق جو ہمارا آج موضوع ہے وہ یہ کہ علی علیہ السلام حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، یعنی علی وہ ہے کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ حق کون ہے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اب یہ حدیث آپ دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یخوضوا بحجت ھذا الانزع، یعنی اس شخص علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس شخص کے دامن کو مضبوطی سے تھامو، یعنی حجہ اصل میں کہتے ہیں کہ کمر بند کو کہتے ہیں۔ کمر بند کو جب بہت زیادہ کہیں بھیڑ ہوتی ہے، مجمع ہوتا ہے اور یہ خدشہ رہتا ہے کہ لوگ کھو جائیں گے راستہ اس طرح، تو لوگ کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں، جو کمر بند باندھے رہتے تھے اس کو تھامے رہتے تھے تاکہ وہ چھوٹنے نہ پائے اور بھٹکنے نہ پائے۔ تو یہ ایک محاورے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا کہ ان کے کمر بند کو مضبوطی سے تھامو تاکہ بھٹکو نہیں اپنے راستے سے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ علی کے کمر بند کو مضبوطی سے تھامو، یعنی دوسرے لفظوں میں جس نے علی کے کمر بند کو مضبوطی سے تھاما تو وہ کبھی بھی بھٹکے گا نہیں، یعنی علی علیہ السلام، علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ فَإِنَّهُ، اب پیغمبر فرما رہے ہیں کیوں ان کے کمر بند کو مضبوطی سے تھامو، فَإِنَّهُ الصدیق الاکبر، کیوں؟ کیونکہ علی صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے، ابھی خالی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَهُوَ الفاروق، اور علی فاروق ہے۔ تو آپ دیکھیں صدیق، فاروق، یہ سب پیغمبر نے لقب کس کو دیے تھے؟ مولا کائنات کو دیے تھے۔ بعد میں لوگوں نے لے لیے، لیکن اوریجنل یہ سب لقب پیغمبر نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیے تھے۔ یفرق، فاروق یعنی پیغمبر فرماتے ہیں یفرق بین الحق والباطل، علی تفریق کرتے ہیں، علی ڈسٹنگوش کرتے ہیں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں علی معیار ہے، علی سٹینڈرڈ ہے، علی کرائیٹیرین ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ جس نے علی کا ساتھ دیا وہ حق پر ہوگا، جس نے علی کو چھوڑ دیا دوسروں کا ساتھ دیا وہ باطل پر ہوگا۔ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں من احبہ، جس نے علی سے محبت کی، ہداہ اللہ، اللہ اس کی ہدایت کرے گا۔ جس نے علی سے محبت کی
یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو ریسیو کرے، اللہ کی ہدایت کو حاصل کرے، جیسے کہ ہم لوگ ہر نماز میں ہر مسلمان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اگر وہ چاہتا ہے کہ صراط مستقیم پر رہے تو واجب اور لازم ہے کہ وہ علی سے محبت کرے، کیونکہ علی کی محبت وہ چیز ہے جو انسان کو راہ راست پر باقی رکھ سکتی ہے، دوسرا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یعنی علی کی محبت مقدمہ ہے، اٹ از اے پریمائز کہ انسان معرفت اللہ کو، ہدایت اللہ کو ریسیو کرے۔ ومن ابغضہ، اور جس نے علی سے بغض رکھا، ابغضہ اللہ اس سے بغض رکھے گا، جس نے علی سے بغض رکھا۔ ومن تخلف عنہ، اور جس نے علی کو چھوڑ دیا، پیچھے رہ گیا، علی کے ساتھ نہیں گیا، محقہ اللہ اس کو برباد کر دے گا، مٹا دے گا، ڈسٹروائے کر دے گا۔ بالکل واضح دیکھیے پیغمبر کے الفاظ دیکھیے کیسے ہیں۔ پہلے کہا جس نے علی سے محبت کی تو اس کو اللہ اس کی ہدایت کرے گا، جس نے علی سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھے گا، جس نے علی کا ساتھ نہیں دیا، پیچھے رہ گیا، اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ ومن ہو، یعنی من علی سے سبتا امتی، میرے امت کے دو نواسے ہیں، الحسن والحسین، میرے امت کے دو نواسے، وہما ابنایا، اور وہ میرے بیٹے ہیں۔ پیغمبر نے حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنی طرف منسوب کیا، وہ میرے بیٹے ہیں۔ وہما ابنایا، اگرچہ علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں لیکن انہیں منسوب کرو مجھ سے، اور اسی لیے جو ان کی نسل سے نکلا ہے تو ان کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ یہی آل رسول جو سید ہوتے ہیں، جو سادات ہوتے ہیں، ان کو اسی لیے آل رسول کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ الْحُسَيْنِ أَئِمَّةُ الْهُدَى، اور حسین سے ائمہ ہدا ہے، یعنی ہدایت کرنے والے ائمہ علیہم السلام، یعنی 9 امام آتاہم اللہ علمی و فہمی، اللہ نے ان سب کو یعنی 12 اماموں کو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک جتنے جو 12 امام تھے، امام مہدی 12 امام، سب یہ سب کو اللہ نے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے میرا علم اور میری فہم دی ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کریں گے، علم اور فہم میں فرق کیا ہے۔ فَتَوَلَّوْهُمْ، لہٰذا تم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ولایت کو قبول کرو، ان کی سرپرستی کو قبول کرو، ان کی پیٹرنشپ کو قبول کرو، ان کی گائیڈنس کو قبول کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا وَلِيَّةً مِّن دُونِهِمْ، اور دیکھو ان کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولیجہ یعنی اپنا کانفیڈانٹ، اپنا صاحب سر، اپنا رازدار نہ بنانا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو بھی تمہیں مانگنا ہے، جو بھی تم چاہتے ہو، ان کے در پہ جاؤ، ان سے مانگو، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جانا، کیونکہ اس کے اثرات ہوں گے، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ کہ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّكُمْ، اگر تم نے ان کے علاوہ کسی اور کے پاس جا کر مانگا تو تمہارے پروردگار کا غضب یعنی عذاب نازل ہوگا تمہارے اوپر۔ کسی اور کے ڈیوڑی پر اگر گئے، آل رسول کو چھوڑ کر، آل رسول کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، بس یہ 12 اماموں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبُ رَبِّهِ، اور جس پر اس کے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے یعنی عذاب نازل ہوتا ہے، فقد ہوا، وہ مٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ مٹا دے پھر وہ کیا بچے گا؟ یعنی یہاں مٹانے کا مطلب معنوی طور پر، روحانی طور پر مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا دین برباد ہو جاتا ہے، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے، دنیا میں عزت نہیں بچتی ہے، آخرت میں کچھ نہیں رہتا اس کے پاس۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا تو کچھ نہیں ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں، اور دنیا کچھ نہیں ہے
سوائے دھوکے کا سرمایہ ہے. اٹ از اے پروویژن فار ڈسپشن. یہ دنیا لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں دنیا بڑی اہم ہے, دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, دنیا کا مال, دنیا کی دولت, دنیا کا سرمایہ, دنیا کا عہدہ, دنیا کا مقام, دنیا کی عزت, دنیا کی شہرت, دنیا کے علو, دنیا کی بزرگی, دنیا کی رفعت. لیکن حقیقتاً یہ کچھ نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں دھوکہ ہے یہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اگر آپ اس حدیث پر غور کریں تو اس میں چند اہم نکات ہیں جس پر ابھی غور کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا صدیق. جب کسی لفظ صدیق استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے سچا نہیں ہے. آف کورس زبان سے سچا ہونا بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آدمی ہمیشہ سچا رہے, کبھی جھوٹ نہیں بولے, وہ بھی بہت اہم ہے. لیکن جب کسی کو صدیق کہتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ زبان سے سچا ہوتا ہے بلکہ اس کا عمل اس کے زبان کی تصدیق کرتا ہے, ویریفائی کرتا ہے, اس کا عمل بھی سچا ہوتا ہے. لہذا اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں لیکن اس کے اسلام میں نہ صحیح عقیدہ ہے, یعنی نہ صحیح توحید ہے, نہ صحیح نبوت ہے, نہ صحیح عدل ہے, نہ صحیح امامت ہے, نہ صحیح معاد ہے, نہ صحیح فروع دین میں سے کچھ نہیں ہے, روزہ نہیں رکھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, کچھ نہیں کرتا ہے, اور اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, آیا واقعی مسلمان ہے وہ؟ آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے. وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ امکان یہ ہے, چانسز یہ ہے کہ وہ ہپوکریٹ ہے, منافق ہے. اس لیے پیغمبر نے کہا صدیق, تو علی کی ذات وہ ذات تھی جو نہ صرف زبان سے ہمیشہ سچ بولتی تھی بلکہ علی کا عمل ان کے ہر وقت, ہر آن, ہر لمحہ علی کا عمل ان کے قول کی تائید کرتا تھا. اور اسی لیے ان سے کہا الصدیق الاکبر. ان کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ نہ صرف یہ صدیق ہے بلکہ صدیق اکبر ہے, ان سے بڑا کوئی صدیق نہیں ہے. اب لوگوں نے آ کے نام لے لیا, وہ ایک الگ چیز ہے, اس میں بحث نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, ٹو ایچ ہز اون, انشاءاللہ وہ کبھی اور ایک الگ بحث ہے. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں علی فاروق ہے, یفرق بہ بین الحق والباطل. حق اور باطل میں اگر تمیز کرنا ہے تو علی کو دیکھ لو, تم دیکھ لو. کیوں؟ علی اس لیول پہ تھے, علی کا وہ معیار تھا کہ علی نہ صرف دنیا کے ظاہر کو دیکھتے تھے بلکہ علی دنیا کے باطن کو دیکھتے تھے. اور جب علی کوئی بھی قدم اٹھاتے تھے تو صرف ظاہر کو دیکھ کر نہیں, باطن کو دیکھ کر. اس لیے پیغمبر نے حکم فرمایا کہ ان کے کمربند کو مضبوطی سے پکڑے رہو. علی کو معلوم تھا کہ راہ کہاں ہے, چاہ کہاں ہے. علی صحیح ہادی, علی صحیح رہنما, علی صحیح گائیڈ, علی صحیح راستہ بتانے والا, علی جنت تک لے جانے والا, علی بتانے والا کہ یہ راہ ہے, یہ چاہ ہے. لیکن لوگوں نے پیغمبر کی نصیحتوں پر عمل نہیں کیا. اور یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر جو علی سے محبت کرے گا تو اس کو اللہ اس کی ہدایت کرے گا. یعنی یہ اجر ہے علی کی محبت کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ثواب یعنی اجر اور عقاب یعنی سزا. تو یہ ثواب اور عقاب یعنی جزا اور سزا یہ اللہ اس دنیا میں بھی دیتا ہے. جب ہم جو عمل کرتے ہیں اس کی جزا اور سزا بسا اوقات اس دنیا میں بھی ہوتی ہے, اس دنیا میں بھی دیتا ہے, پھر اس کے بعد موت کے وقت دیتا ہے, پھر برزخ میں دیتا ہے, پھر اس کے بعد قیامت کے جو مختلف مواقف ہوتے ہیں, جو سٹیجز آف قیامت میں 50 سٹیجز ہوں گے اور ہر سٹیج 1000 سال کا ہوگا. یعنی قیامت کا ٹوٹل ڈیوریشن 50,000 سال ہوگا. یہ قرآن کی دونوں آیتیں ہیں, یہ قرآن کی آیت سے لے گا. یعنی کہ قرآن کی ایک آیت میں لکھا ہے کہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے, اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. تو جب یہ دونوں کو ریکنسائل کرتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ
ایک موقف، ایک منزل قیامت کی 1000 سال کی رہے گی، اور کل ملا کے ٹوٹل جو منزلیں ہوں گی قیامت میں وہ 50 منزلیں ہوں گی، یعنی 50,000 سال انسان کو قیامت میں کھڑے رہنا پڑے گا، ایک ایک منزل میں 1000 سال، جو سخت ترین مراحل ہوں گے، بہت ہی ڈیفیکلٹ، بہت ہی ٹف، انسان کو وہ سب فیس کرنا پڑے گا قیامت میں، اور بہت سخت ہوگا، بہت ڈیفیکلٹ ہوگا، قیامت آسان نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جب 50 مواقف ہو جائیں گے، 50 سٹیجز کمپلیٹ ہوں گے، اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کی باری آئے گی، یعنی آف کورس 50 میں جنت اور جہنم بھی گنا جاتا ہے، پھر جنت جہنم، پھر اس کے بعد آدمی جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اور پھر جس کے لیے خلود ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کا حساب کتاب ہے، تو جو جنت میں ہمیشہ رہنے والا ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا۔ ایون اگر کسی اللہ نے جہنم میں، جیسے مشرکین، کافرین، منافقین، یہ سب کے لیے جہنم میں خلود لکھا، ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور پھر وہاں مختلف قسم کے عذاب ہوں گے۔ پھر جہنم، ابھی مجھے جہنم کے بارے میں نہیں پڑھنا ہے، جنت کے بارے میں نہیں بتانا ہے، یعنی یہ خالی مختصراً اشارہ ہے۔ تو علی کی محبت کا حد اقل منیمم ریوارڈ اس دنیا میں ہدایت ہے، آپ سمجھ لیجیے، منیمم ریوارڈ اس دنیا میں ہدایت ہے، جس کے لیے آدمی کتنا ترستا ہے۔ اور اگر جو علی سے بغض رکھے گا تو اس کی سزا اس دنیا میں یہ ہے کہ یہی اللہ اس سے بغض رکھے گا، اگر وہ اپنے کیے پر نادم نہیں ہوا، ریگریٹ نہیں کیا، توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، تو اللہ اس سے بغض رکھے گا، اور جس سے اللہ بغض رکھتا ہے تو آیا اس کی نجات کا کوئی چانس ہے؟ اس کی نجات کا کوئی چانس نہیں۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر اس حدیث میں بہت ہی کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ امام صرف 12 ہے، بس 12 امام۔ پیغمبر نے کلیئرلی فرمایا میرے بعد علی، علی کے بعد حسن اور حسین، اور پھر حسین کی نسل سے 9 امام، اور ان میں آخری مہدی، ختم، سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ 12 کے علاوہ کسی اور کو لانے کی کوشش نہیں کرنا، اب جو بھی لائے گا ایٹ ہز اون رسک اس کا ہے، لکم دینکم ولی دین۔ پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، متاع الغرور، پروفیشنز جو یہاں کے اس میں۔ اب یہاں اس پہ غور کریے ایک جملے پر کہ پیغمبر نے پوری جو گفتگو کی وہ کاہے پر کی؟ امامت پر کی، میرے بعد علی میرا جانشین ہے، اس کے بیٹے ہیں، پھر امام مہدی، اور اس طرح ساری باتیں، علی سے محبت کرو۔ اور لاسٹ میں آ کر پیغمبر دنیا کے بارے میں ایک سینٹنس بول دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا کا جو پروفیشن ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا متاع غرور کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکے کے سرمایہ کے علاوہ، دھوکے کے ایسٹ کے علاوہ، دھوکے کے انجوائمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے دنیا۔ اب اس کا کنیکشن کیا ہے؟ امامت سے، یعنی پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی لالچ، یہ دنیا کا عہدہ، یہ دنیا کا مقام، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کی شہرت، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو تم کو اپنے امام وقت سے دور کر سکتی ہے، اور اس قدر گمراہ کر سکتی ہے، اس قدر گمراہ کر سکتی ہے کہ پوری طرح انسان منحرف ہو جائے، ٹوٹلی ڈیویٹ ہو جائے، پوری طرح سے راستے سے ہٹ جائے، یہاں تک کہ اپنے امام کا انکار بھی کر دے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں اور گفتگو مزید ہوگی ابھی، اگر اللہ نے توفیق دی، بعون اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جب پیغمبر ائمہ علیہ السلام کے علم کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں میرا علم اور میری فہم دی ہے۔ علم اور فہم، یعنی علم الگ چیز ہوتی ہے اور فہم الگ چیز ہوتی ہے۔ علم کہتے ہیں کاشفیت کو، کسی چیز کی حقیقت کو جاننا، اور فہم کہتے ہیں کہ کس طرح وہ چیز واقع ہوتی ہے، اس کا کس طرح وہ چیز ہوتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا، پورے سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ کو فہم کہتے ہیں۔
تو اہل بیت علیہ السلام نہ صرف علم رکھتے ہیں بلکہ پورے کریشن کے سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کہ کیسے کیسے ایک ذرہ وجود میں اگر آیا ہے تو کیسے آیا ہے، کتنی کائنات دنیا موجود ہے، ہر ایک چیز کا علم اہل بیت علیہ السلام کو ہے۔ لہذا یہ حدیث شیخ صدوق نے اپنے امالی میں نقل کی ہے، اور ان سے پہلے مرحوم صفار محمد بن حسن فاروق صفار، جن کا انتقال 290 ہجری میں ہوا تھا، انہوں نے اپنی کتاب بصائر الدرجات میں نقل کیا ہے، بصائر الدرجات، اور علامہ مجلسی نے بحار انوار میں اسے نقل کیا ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ بصائر الدرجات میں چیپٹر نمبر 23 میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ ہو گئی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اب کیونکہ گائیڈنس کی بات چل رہی ہے، ائمہ گائیڈ کرتے ہیں، اس لیے آئیے ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں کہ جس میں باقاعدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے ائمہ کبھی مس گائیڈ نہیں کرتے ہیں، کبھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، کبھی غلط راستے پر نہیں لے کے جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کیا ہے مطلب؟ کبھی بھی آپ اہل بیت کے کسی بھی امام سے یہ جملہ نہیں سنیں گے، اے لوگو دیکھو مجھ پر ایک شیطان طاری ہے اور یہ شیطان مجھے بہکاتا رہتا ہے، اگر میں راستے سے بھٹک جاؤں تو تم میری ہدایت کرنا، اور اگر صحیح راستے پر چل رہا ہوں تو تم مجھے فالو کرنا، میری اتباع کرنا۔ اب لوگوں کو کیسے معلوم بھائی کہ آپ راہ راست پر ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کا کام تو ہے فالو کرنا۔ لوگ کیسے سمجھیں گے کہ اس وقت شیطان آپ کے اوپر طاری ہو گیا ہے، اس لیے آپ غلط راہ پہ جا رہے ہیں؟ یہ فرق ہوتا ہے جب ہم عصمت کے قائل ہوتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور گناہ تو دور کی بات، سرزد ہونے کی دور کی بات ہے، گناہ کی فکر تک نہیں آتی ان کے ذہنوں میں، وہ گناہ کے فکر سے پاک ہے، منزہ ہے، دور دور تک گزر نہیں ہے گناہ کا۔ جبکہ دوسرے جنہوں نے دعویٰ کیا انہوں نے باقاعدہ آ کر ممبر پہ اعلان کیا، اور جب مشکلات میں پڑے تو کہنے گے عقیلونی لست بخیرکم و ابو الحسن فیکم، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے اکیلا چھوڑو، میں تم میں سے سب سے اچھا نہیں ہوں، ابو الحسن تم میں سب سے اچھے۔ جناب یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، یہ بننے کے بعد اس کے بعد یہ سب کر کے فائدہ کیا؟ آپ کو پہلے نہیں معلوم تھا کہ ابو الحسن سب سے اچھے ہیں، علی سب سے بہتر ہیں؟ تو اچانک یہ کیا ہو گیا؟ اور پھر جب علم کی بات آتی تھی، کوئی آ کے سوال پوچھتا تھا تو کہتے تھے علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ 108 مرتبہ علی کو بلایا گیا، 108 مرتبہ، جس میں سے 91 ٹائمز 91 مرتبہ مولا کائنات کو بلایا گیا، مولا کائنات کے دربار میں خود، اور 17 مرتبہ لکھا ہے تاریخ میں کہ مثلا خود مولا پہنچے تھے، لیکن ٹوٹل 108 مرتبہ ہاں علی علی کو۔ مثلا ایک بار ایک یہودیوں کا گروہ آیا، اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی لوگوں مسلمان پوچھا بھائی کس سے ملنا ہے؟ کہ ہمیں رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ خلیفہ سے ملنا ہے۔ تو کہا کہ ہاں وہ تو تشریف فرما ہے۔ آئے یہودی اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہودی ہیں، اور اگر ہمیں چند سوالات ہیں، اگر آپ کا جواب توریت کے مطابق ہوا تو ہم سمجھ جائیں گے آپ سچے جانشین ہیں اس رسول کے جس کی تلاش میں ہم تھے، ورنہ نہیں، پھر ہم سمجھ جائیں گے آپ بھی غلط، اور جس رسول کی نیابت آپ کر رہے ہیں، جس کے خلیفہ ہیں، وہ بھی غلط۔ تو فوراً جو صاحب براجمان تھے انہوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اچھا وہ سب علماء تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اب انہوں نے پوچھنا شروع کیا، 6 سوال خالی پوچھا، کہا بتائیے اس کا جواب۔ کہا وہ تو نہیں معلوم۔ پہلے کیا کہا؟ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ بس جناب سلمان کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اب اسلام کی آبرو داؤ پر آ گئی ہے۔
جناب سلمان امیر المومنین علیہ السلام کو بلا لائے. مولا کائنات نے ابا ڈالی اپنے کاندھوں پر، آئے. جیسے ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ نے دیکھا، سو کالڈ خلیفہ نے دیکھا، فوراً کہا یا علی، کھڑے ہو کر کہا یا علی، اللہ مجھے کبھی اس مشکل میں نہ ڈالے کہ جس وقت آپ موجود نہ ہو. آئیے آئیے، مرحبا مرحبا، بہت استقبال کیا. لیکن تاریخ میں ملتا ہے مولا کائنات نے ان کے ایک بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی جا کر ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اس پر بیٹھ گئے. اب یہاں بریکٹ میں ایک بات بول دیں کہ بھائی جیسے ہی دیکھا تو کہا یا علی. بھائی جب وہ یا علی بول رہے تھے تو یہ دیکھ سے زیادہ چمچے گرم کیوں ہونے لگے جو کہ جن کو یا علی پر اعتراض ہونے لگا؟ وہ تو یا علی بول رہے تھے، یا علی یا علی ہر وقت پکارتے تھے. اب مولا کائنات بیٹھ گئے کرسی پر. اب یہودیوں نے سوال کرنا شروع کیا اور مولا کائنات نے جواب دینا شروع کیا. ان کے سوال بڑھتے گئے، مولا کائنات کے جواب بڑھتے گئے. عجیب منزل تھی. آپ دیکھیں کیا پوزیشن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اس سے آپ کو علی علیہ السلام کی مظلومیت ظاہر ہوئی. مظلومیت دیکھیے گا. بہرحال اہل بیت علیہ السلام کے ائمہ کبھی وہ نہیں تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے یہ کیا ہے. اللہ نے ان کو ایسا علم غیب دیا تھا کہ وہ ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ یعنی باقاعدہ اعلان کرتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی. تو پیغمبر فرماتے ہیں من احب ان یحیی حیاتی، اس پہ غور کریے گا، جو چاہتا ہے، جو اس بات سے محبت کرتا ہے کہ وہ میری زندگی جیے، میری زندگی جیے، وَيَمُوتَ مِيتَتِي، اور میری موت مرے، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي، اور اس جنت میں داخل ہو جو میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام وَذُرِّيَّتَهُ الطَّاهِرِينَ علیہم السلام. اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب اور ان کی جو پاک ذریت ہے، معصوم ذریت ہے، اس کی ولایت کو قبول کرے، اس کی امامت کو قبول کرے. پیغمبر فرما رہے ہیں اے مسلمانوں، اگر پیغمبر کی نہیں سنو گے تو کس کی سنو گے؟ جو چاہتا ہے کہ میری زندگی جیے اور میری موت مرے اور جنت میں میرے ساتھ داخل ہو تو اسے چاہیے ولایت قبول کرے. یہ کون ہے؟ ائمۃ الہدی، یہ ہدایت کے امام ہیں. ومصابیح الدجی من بعدہ، اور یہ اندھیروں میں چراغ ہے رسول کے بعد، چراغ ہے. فإنہم علیہم السلام، کیونکہ یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام لن یخرجوکم من باب الہدی الی باب الضلالہ، یہ تمہیں کبھی بھی ہدایت کے دروازے سے نکال کر گمراہی کے دروازے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ یہ خود سراپا ہدایت ہے. they are guidance personified. یہ صراط مستقیم ہے، یہ خود صراط مستقیم ہے، یہ خود ہدایت ہے. اللہ اکبر. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ پیغمبر نے کیوں یہ فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میری زندگی جیے، میری موت مرے، یعنی صحیح عقیدے پر مرے. بہت ضروری ہے انسان صحیح عقیدے پر مرے. شیخ محمد بن یعقوب الکلینی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کافی کے اندر ایک پورا چیپٹر لے کر آئے ہیں اس موضوع پر کہ اکثر لوگ، یعنی پورا ایک موضوع ہے کہ جس کا نام ہے کہ باب المعارین، کہ جن کو
ایمان عاریتی طور پر دیا گیا ہے، یعنی ان کو لینڈ کیا گیا ہے، بطور ودیعہ، ٹیمپرری ان کو دیا گیا ہے، اور اللہ کبھی بھی اس ایمان کو ان سے چھین لیتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے کہ اس کا عقیدہ ایک دم درست ہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے، لیکن موت کے وقت وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، موت سے چند دن پہلے گمراہ، موت سے چند لمحات پہلے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایسی ایک شخصیت تاریخ میں، یعنی وہ تمام لوگ جو آئے تھے جنگ جمل میں لڑنے کے لیے، مولا کائنات سے کس سے لڑنے آئے تھے؟ امام وقت سے لڑنے آئے تھے۔ وہ امام جو کم سے کم حد اقل مسلمانوں کا امام تو تھا۔ اب تمام شیعہ اور سنی اس بات قائل ہے، یعنی شیعہ تو اس بات قائل ہے کہ جو بھی امام حق سے لڑنے آئے وہ باطل پر ہے، اور سنی بھی اس بات قائل ہے کہ جو امام وقت سے لڑنے آئے وہ باطل پر ہے۔ کوئی اس بات کا انکار کرتا ہی نہیں۔ اب جو باطل پر مرے گا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آیا آپ اس کو شہید بول سکتے ہیں جو باطل پر مرے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو ایسی ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا زبیر ابن عوام۔ زبیر، یعنی جیسا آپ نے سنا طلحہ زبیر، تو یہ زبیر پوری زندگی رسول اللہ کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام کی جب خلافت کا دور شروع ہوا، خلافت ظاہری، خلافت ظاہری کا جب دور شروع ہوا اس وقت تک یہ ساتھ تھے، لیکن ہوا کیا کہ حب دنیا دل میں بھر آئی اور جنگ جمل میں مارے گئے۔ جب جنگ جمل میں مارے گئے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ زبیر کی تلوار اور ان کا سر علی علیہ السلام کے پاس لایا گیا، تو مولا نے کہا ناولنی السیف، یعنی ان کی تلوار مجھے دے دو، فناولہ، دے دیا گیا، فہزہ، انہوں نے تلوار کو ہلایا، اور مولا کائنات نے فرمایا کہ سیف طالما قاتل بہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ وہ تلوار ہے جو ایک بہت ہی طولانی عرصے تک رسول اللہ کی دفاع میں لگی رہی، طولانی عرصے تک، کیونکہ رسول اللہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ ولیکن الحین ومسار السوء، لیکن آج دیکھو کیا حال ہے، یہ سر انجام، یہ فیٹ کتنا برا ہے، واٹ این ایول فیٹ، فرماتے مولا۔ اور پھر اس کے بعد زبیر کے سر کو لیا اور کہنے لگے کہ اے زبیر، تم تو رسول اللہ کے صحابی بھی تھے، تم تو رسول اللہ کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن شیطان تمہارے سر میں داخل ہو گیا، شیطان تمہارے سر پر چڑھ گیا، اور اس نے تم کو آج اس انجام تک پہنچایا ہے۔ یہ سبق ہے، یہ عبرت ہے کہ ہر وقت اور ہر آن اور ہر لمحہ یہ کہنا چاہیے الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگارہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو جو جنگ جمل تھی دراصل وہ بنیاد تھی جنگ نہروان کے لیے، جس میں خارجی آئے تھے مولا کائنات سے لڑنے کے لیے۔ اصل قصوروار تو یہی لوگ تھے جو لڑنے آئے تھے مولا سے جنگ جمل میں۔ پھر جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل کے بعد جنگ صفین ہوئی، اور پھر جنگ صفین میں یہ خارجی آ گئے جنہوں نے یہ کام انجام دیا کہ وہ مولا کے دشمن ہو گئے۔ پھر انہوں نے مولا سے بغاوت کی اور انہوں نے خود اپنی ایک فوج تیار کی جس پر مولا سے لڑے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے دشمنان امیر المومنین علیہ السلام کے ورغلانے پر مولا کو شہید کیا۔ تو نام آیا ان لوگوں کا کہ خارجیوں نے مولا کو شہید کیا، لیکن ایکچولی جو اس کی سازش رچی گئی تھی وہ سیریا میں رچی گئی تھی۔ اور پھر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اہل بیت کے ائمہ علیہ السلام کے علاوہ اندھیرے میں کوئی چراغ ہدایت نہیں ہے۔ جب چاروں طرف فتنہ ہو،
تو پیغمبر کی حدیث کو یاد رکھنا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، اور یہ اہل بیت جو کتاب خدا کو سمجھائیں گے، کیونکہ کتاب خدا میں تو مختلف قسم کی آیتیں ہیں، حروف مقطعات ہیں جس کا میننگ کسی کو نہیں معلوم، متشابہات ہیں جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے، ناسخ و منسوخ کیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، قطع و وصل کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے، تنزیل، مختلف قراءات نہیں معلوم ہے لوگوں کو، مختلف قراءتیں مسلمانوں کے درمیان، مختلف قراءتیں آج بھی ہیں، رسول اللہ کے درمیان، رسول اللہ کے بعد بھی تھی، مختلف قراءتیں تھیں، الگ الگ ٹائپ سے لوگ پڑھتے تھے، اور یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں، ہاں یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے قراء سبعہ، اس کو کہتے ہیں قراء سبعہ، یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شیعوں کے بارے میں کہتے نہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل تسنن کا عقیدہ قراء سبعہ کا، لہذا جب اہل بیت موجود ہو تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے استعمال کرے کہ میرا نظریہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے، کسی کو حق نہیں ہے۔ اور پھر اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جو لوگ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حق کو غصب کیا، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ یہ چیز رسول اللہ کے زمانے میں جائز تھی، ہم نے اس کو حرام کر دیا۔ رسول اللہ کے اعلان کرے باقاعدہ، کہنے لگے متعتان محللتان فی زمن رسول اللہ وانا احرمہما، دو قسم کے متعات تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھے، میں نے اس کو حرام کر دیا۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ رسول اللہ کے حلال کو آپ حرام کریں؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام و محمد حرام الی یوم القیامہ؟ تو یہ کون سے دو متعہ تھے؟ ایک متعۃ النساء اور ایک حج تمتع، یہ دونوں رسول اللہ کے زمانے میں جائز تھے، لیکن ان لوگوں نے آ کر اس کو حرام کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد مثلا طواف النساء تھا پیغمبر کے زمانے میں، کہا کہ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ طواف النساء سے ازواج یعنی بیویاں حلال ہوتی تھیں، لیکن حرام کر دیا، کہا نہیں ضرورت نہیں کر دی۔ اب آپ نے نتیجے میں کیا کیا؟ جس نے طواف النساء نہیں کیا اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی، حلال ہے ہی نہیں۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ تو یہ روایت کشف الغمہ میں مرحوم محمد علی ابن عیسیٰ اربلی نے نقل کیا، جلد 1 صفحہ نمبر 105، اور بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا، جلد 23 صفحہ نمبر 143 اور حدیث نمبر 96۔ تو یہ دو روایتیں جو آپ کی خدمت میں، اور آج جو تھوڑا سا مختصر ڈسکشن انشاءاللہ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کتنا وقت ہے، انشاءاللہ بقیہ نیکسٹ سیشن میں ہوگا، کیونکہ غدیر آ رہی ہے۔ اب غدیر کے بارے میں گفتگو کرنا ضروری ہے، لیکن غدیر سے پہلے مقدمات غدیر بیان کرنا ضروری ہے۔ مقدمات غدیر کے یعنی جو اعتراض ہوتا ہے کہ پیغمبر نے غدیر میں من کنتو مولا کیوں کہا، خلیفہ لفظ کیوں نہیں استعمال کیا، اور اس طرح کی باتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ صرف غدیر کا وہ موقع نہیں تھا کہ جب پیغمبر نے مولا کائنات کی ولایت اور امامت اور خلافت بلا فصل کا اعلان کیا، وہ سب سے پہلا موقع نہیں تھا۔ اس سے پہلے پیغمبر شروع سے، ابتداء رسالت سے پیغمبر نے اناؤنس کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی جب اللہ نے حکم دیا پیغمبر کو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اب آپ اس کو پبلکلی اناؤنس کریے۔ اصداء یعنی آپ اوپنلی آ جائیے، کیونکہ پیغمبر 3 سال تک خفیہ طور سے تبلیغ کر رہے تھے، 3 سال تک، لیکن 3 سال کے بعد پیغمبر نے اوپنلی تبلیغ کرنا شروع کی جب اللہ نے حکم دیا۔
تو سب سے پہلے پیغمبر جب یہ حکم ہوا تو آیت بھی نازل ہوئی بعد میں کہ وانذر عشیرتک الاقربین، انذر یعنی پیغمبر آپ ڈرائیے، کس کو ڈرائیے؟ عشیرہ، عشیرتک الاقربین۔ اب یہ عشیرہ عربی کا خاص لفظ ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے اس کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ جوانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے عربی میں جو رشتہ داری ہوتی ہے نا، اس کے کئی لیولز بیان کیے گئے، کئی لیولز رشتہ داری کے۔ مثلا سب سے جو بڑا یعنی جو کہتے ہیں قبیلہ، یعنی قبیلہ جو جس میں سب سے براڈ، جس میں سب لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ قبیلہ پیغمبر کا مضر تھا، میم زواد رے مضر، مضر کہتے ہیں، اردو میں مضر پڑھتے ہیں اور عربی میں مضر کہتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ قبیلہ مضر۔ پھر قبیلے سے اس کے بعد آتا ہے امارہ، امارہ یعنی قریش، مضر کے بعد مضر میں قریش۔ پھر امارہ کے بعد آتا ہے بطون، بطون بطن سے بنا ہے، جو چیز بالکل اندر ہو، ایک دم خاص کانفیڈینشیل، تو وہ ہے بنی ہاشم۔ اور پھر اس کے بعد بطون کے بعد آتا ہے فصیلہ، فصیلہ یعنی اس سے بھی نزدیک رشتہ دار، وہ تھے بنو عبد المطلب۔ اور پھر فصیلہ سے بالکل قریب یعنی عشیرہ، عشیرہ یعنی بالکل قریب ایک دم۔ اب الگ الگ لوگوں نے، جو لغوی تھے، لٹریٹرز تھے نا، انہوں نے الگ الگ طریقے سے الگ انٹرپریٹ کیا۔ ایک خلاصے کے طور پر خالی یہ بتا دیا کہ اس طرح رشتہ داری سمجھی جاتی تھی، پورا باقاعدہ چارٹ بنتا تھا۔ تو سب سے قریب کیا ہے؟ عشیرہ۔ اللہ کا حکم کیا ہوا؟ وانذر عشیرتک الاقربین۔ عشیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عشیرہ معاشرے سے بنا ہے، معاشرہ یعنی انٹریکٹ کرنا، یعنی وہ لوگ جن سے ہم لوگ ریگولرلی ڈیلی بیسس یا بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں، اسی سے بنا عشیرہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ جن سے تم ریگولرلی تم انٹریکٹ کرتے ہو وہ سب کو ڈراؤ۔ اس کو حدیث یوم الدار بھی کہتے ہیں اور دعوت ذو العشیرہ بھی کہتے ہیں۔ روایات میں دعوت لذی العشیرہ، یہ ذی العشیرہ کے لیے جو تبلیغ تھی، وہ جو بالکل قریبی رشتہ دار تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بلایا، سب کو بلایا، اور جن کی تعداد تقریباً کتنی تھی؟ 40۔ اچھا اکثر ان میں سے کون تھے؟ اکثر ان میں سے وہ تھے جو مشرکین تھے، بت پرست تھے بہت سارے لوگ اس میں سے، سوائے جناب ابو طالب کو چھوڑ کر اور ان کے بیٹوں کو چھوڑ کر۔ اور کس کے گھر میں دعوت ہوئی؟ جناب ابو طالب کے گھر میں دعوت ہوئی۔ کھانے کے انتظام کی ذمہ داری کس کی گئی؟ مولا کائنات کی گئی۔ علی کھانے کا انتظام تم کرو گے۔ اب آپ سمجھ لیجئے یہ جتنے عرب تھے نا، جو لوگ عربوں سے واقف ہیں آج بھی، وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ایک بکرا، ایک ایک ران کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اگر ایک بڑا بکرا آ جاتا تھا تو ایک ٹائم پہ ایک بکرا پورے 4-5 گھر والے مل کے کھا لیتے تھے۔ جو ہم لوگ کیا اگر ذبح ہو یہاں ہندوستان میں تو ایک ہفتہ کم سے کم گھر میں چلے، کم سے کم اگر ریگولر کھائے تو۔ وہاں ایک دسترخوان میں اب مولا کائنات جو لے کر آئے تو بس چند چیزیں لے کر آئے، جس میں ایک پیالہ دودھ تھا، تھوڑا کھانا تھا۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ مذاق ہے، کوئی مسخرہ ہے، ہم لوگ اتنے 40 آدمی کھانے والے، اور یہ مثلا 2-4 آدمی کا کھانا۔ کچھ ہوتے ہیں نا، کچھ گاؤں والے بھی کوئی مشہور ہوتے ہیں، کوئی گاؤں مشہور ہوتے ہیں کہ جن کے کھانے والے خوب ہوتے ہیں، کہ اگر مثلا ان کے گاؤں کے 2-4 لوگ بیٹھ جائیں کسی دسترخوان پہ تو وہ پورے دسترخوان کو صاف کر دیں، کچھ نہیں بچے۔ تو ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں تو عرب لوگ بیٹھے تھے، یہ تو نوٹوریس تھے اس کے لیے۔ مولا کائنات نے انتظام کیا، کہا بھائی، پیغمبر نے فرمایا بسم اللہ، سب نے کہا اوکے، سب نے کھانا شروع کر دیا۔ اب کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ فوراً ابو لہب نے کہا یہ ان لوگوں کا جادو ہے، یہ سحر ہے ان لوگوں کا، یہ سحر، جادو کر رہے ہیں۔ بہرحال
جب سب کھا پی کے سیر اور سیراب ہو گئے، سب جتنے تھے، یہ سب جوانوں کے لیے بتا رہے تاکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہسٹری کیا، اور اس کے سب ریفرنسز دیں گے، جو ریفرنسز دیں گے یہاں انشاءاللہ آج نہیں تو نیکسٹ سیشن میں، یہ سارے ریفرنسز اہل تسنن کی کتابیں، سنی ریفرنسز، ایک بھی شیعہ ریفرنس نہیں دیا جائے گا، یہ نوٹ کر لیجئے گا، ہاں، not a single شیعہ ریفرنس will be given. اگر شیعہ ریفرنس دیں گے تو جسٹ ایز اے سپورٹ کے طور پر، ورنہ وہ بھی نہیں دیں گے، اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی نہیں دیں گے، صرف سنی کتابوں میں جو یہاں لکھا ہوا ہے۔ اب سنیے کیا ہوا، اب جب ہو گیا، جب کھا پی لیا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، میں توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پہلے ان لوگوں سے کنفیشن لیا کہ تم لوگ کی رائے میرے بارے میں کیا ہے؟ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے، یعنی کوہ ابو قبیس کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی، تو میری بات مانو گے؟ سب نے اعتراف کیا کہ آپ صادق و امین ہیں، سوال ہی نہیں اٹھتا کہ آپ غلط بولے۔ جب سب سے اکنالجمنٹ لے لیا، کنفیشن لے لیا، تب کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب تم میں سے جو میری مدد کرے گا، انشاءاللہ وہ الفاظ میں بحث کریں گے، ابھی خالی مختصراً بتا رہے ہیں، جو میری مدد کرے گا تو وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا، یعنی وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا وارث ہوگا، اور میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ پہلی دعوت تھی، یہ پہلا اعلان تھا نبوت کا، وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا سکسیسر ہوگا۔ جیسے ہی سب نے سنا، سب خاموش ہو گئے، کوئی نہیں بولا، صرف ایک 13 سال کا بچہ، کہیے 13 سال کا، 13 ایئرز، کہ جس کو سنی مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی عمر بھی کم تھی اور ایک دم ہلکی پرسنالٹی تھی، یعنی ان کے پیر بالکل پتلے تھے امیر المومنین اسلام کے، جو ان لوگوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ 3 مرتبہ رسول اللہ نے پوچھا، تینوں مرتبہ کوئی نہیں بولا، صرف امیر المومنین اسلام کھڑے ہوئے، کوئی نہیں۔ یہ دعوت ظہور شریف میں ریکارڈڈ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈے پھر بلایا، پھر سب آئے، پھر وہی چیز ریپیٹ ہوئی، پھر تھرڈ ڈے ہوا، پھر سیم چیز ریپیٹ ہوئی، پھر پیغمبر نے اعلان کیا، جب تینوں دن حجت تمام ہو گئی، پیغمبر نے فرمایا ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ووصی، اور میرا جانشین، وخلیفتی، اور میرا خلیفہ، ووارثی، فیکم، تمہارے درمیان، من بعدی، میرے فوراً بعد، فاسمعوا له واطیعوا، لہذا الفاظ بدلیں گے انشاءاللہ، اس کا بھی ڈسکشن ہوگا، لہذا ان کی اطاعت کرو، علی کی اطاعت کرو، علی کی بات سنو اور علی کی اطاعت کرو، یعنی علی کی اطاعت تم پر فرض ہے، تم پر واجب ہے۔ پہلے دن سے یہ 13 سال کا بچہ، اس کی باتیں سنو اور اس کی اطاعت کرو، تم پر واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو تھے رشتہ دار، وہ سب باہر نکل کر مذاق اڑانے لگے، اے ابو طالب، اب تم پر تمہارے بیٹے کی اطاعت واجب ہو گئی، اب اپنے بیٹے کی بات سنو، اب تمہارے بیٹے کی اطاعت۔ بہرحال یہ خلاصہ تھا دعوت کا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی کون کون ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ حدیث نقل ہوئی خود مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے، مین راوی علیہ السلام ہے، ان سے نقل ہوئی ہے، کیونکہ اس ٹائم میں تو کوئی صحابہ تھے ہی نہیں نا، ادھر تو کوئی اسلام ہی نہیں لایا تھا نا، کوئی تھا ہی نہیں، رسول اللہ تھے اور علی علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں ذات وہ تھی، ذوات مقدسہ وہ تھی کہ جنہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ کیا ہی نہیں، لہذا اب نقل بھی کس سے ہو تو انہی سے ہوگی، کیونکہ باقی جو جن کو آپ صحابی بولتے ہیں وہ تو کہیں اور بزی رہے ہوں گے، اب وہ مت پوچھے کہاں بزی تھے،
اس کے لیے ایک الگ ڈسکشن درکار ہے. تو بہرحال مولا کائنات نے یہ روایت نقل کی، اور دوسرے راوی اس کے جیسے ابن عباس ہے، سالم ہے، ربیعہ ابن ناجز ہے، عبداللہ ابن حارث ہے، عباد ابن عبداللہ اسدی ہے، یہ سب انہوں نے مولا کائنات سے نقل کی. پھر دوسرا راوی کون ہے؟ براء ابن عازب. تیسرا کون ہے؟ ابو رافع. چوتھا کون ہے؟ وہ قیس ابن سعد ابن عبادہ. اور یہ قیس ابن سعد ابن عبادہ، یہ اس نے اس دعوت ذوالعشیرہ کے واقعے کو اپنے مناظرے میں نقل کیا معاویہ کے ساتھ، معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ. یہ تو کس سے بھیڑا؟ علی سے. اور پھر اس کے بعد ابو رافع آپ کو بتا چکے، ابو رافع. اور پھر یہ جنرلی بتا رہے مولا کائنات کی مظلومیت کا ایک کہ اہل سنت کے مفسرین نے کوشش کیا ہے کہ بالکل اس کا ذکر کرے ہی نہیں اس آیت کے ذیل میں، اور اگر ذکر کرتے بھی ہیں تو کس طرح کرتے وہ انشاءاللہ ہفتے آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین. ناظرین، امید ہے کہ آج جو بحث و گفتگو ہوئی معرفت اہل بیت علیہ السلام کے متعلق وہ آپ کو مستفید ثابت ہوئی ہوگی، اور بالخصوص دعوت ذوالعشیرہ کے سلسلے میں ایک الگ پہلو سے، ایک الگ زاویے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم محترم ڈاکٹر شبیب رضوی کے بہت بہت شکر گزار ہیں. عزیزان گرامی، ایک بہت ہی اہم، ایک نہایت ضروری اعلان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے. میری گزارش ہے کہ اسے غور سے سماعت فرمائیں. اور وہ یہ اعلان اس طرح ہے کہ اس عید اکبر، اس عید غدیر کے پرمسرت موقع پر دا اسٹرانگ روب آپ حضرات کی خدمت میں ایک انوکھا پروگرام لے کر آ رہا ہے. اور یہ پروگرام، اس میں تمام شعراء کرام، تمام مدح خواں، تمام منقبت خواں، چاہے انجمن کے صاحب بیاض ہوں، کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے. اور اس پروگرام کا نام ہے عالمی جشن اعلان ولایت. یہ ایک آن لائن جشن ہوگا جس میں اس کے قوانین کچھ اس طرح ہیں کہ آپ کو مصرع طرح دیا جائے گا. اس کی ڈیٹیلز، مصرع طرح کی ڈیٹیلز ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیجز پر آپ پا سکتے ہیں. جو مصرع دیا گیا ہے اس پر آپ کو اپنا کلام کہنا ہے. مکمل کلام ٹائپ شکل میں یا لکھا ہوا مکمل کلام جو 12 اشعار پر مشتمل ہونا چاہیے. یہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیجیے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +91 8070 151412. اس نمبر پر آپ اپنا پورا کلام بھیجیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کلام کو 2 منٹ کا کلام کے بیسس پر، کلام پر ہی مبنی آپ کا 2 منٹ کا ویڈیو آپ ریکارڈ کریے، اور 2 منٹ کا ویڈیو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیجیے. اس 2 منٹ کے ویڈیو کے ساتھ ساتھ اور مکمل کلام کے ساتھ ساتھ آپ اپنا نام، اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے، اور اگر آپ چاہیں تو اپنی انجمن کا نام بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. ویڈیو بھیجنے کی اور مکمل کلام بھیجنے کی آخری تاریخ ہے 8 اگست 2020. جی ہاں، 8 اگست 2020 تک آپ کا کلام ہم تک پہنچ جانا چاہیے. اور جو ویڈیو آپ بھیجیں گے اسے ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیجز پر اپلوڈ کیا جائے گا. ایک آن لائن جشن انشاءاللہ 16 اگست بروز اتوار 16 اگست کو منعقد کیا جائے گا، ایک آن لائن جشن. اس جشن میں جو بھی آپ نے کلام بھیجا ہے ان میں سے 2 بہترین تضمین، 2 بہترین مقطع اور 2 بہترین مکمل کلام کو ہدیہ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ. اس کے تمام ڈیٹیلز ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیجز پر اپلوڈڈ ہیں، آپ وہاں ان ڈیٹیلز کو پا سکتے ہیں. اس میں خواتین بھی حصہ لے سکتی ہیں. صرف خیال یہ رہے کہ خواتین اپنا ویڈیو نہ بھیجیں، اپنا آڈیو بھی نہ بھیجیں. اگر خواتین کو حصہ لینا ہے تو وہ صرف اپنا مکمل کلام ٹائپ کیا ہوا یا لکھا ہوا کلام ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں. انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس عالمی جشن اعلان ولایت میں آپ سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا روز غدیر کہ ہر حاضر کی ذمہ داری ہے کہ غائب تک اس پیغام کو پہنچائے. لہٰذا اس جشن میں شرکت کر کے ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس پیغام ولایت کو دنیا بھر میں پہنچائیں.
اور یہ چونکہ عالمی جشن ہے لہٰذا پوری دنیا سے کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے اس میں۔ اب آئیے چلتے چلتے، چونکہ پہلی ذی الحج کو عقد حضرت امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تاریخ تھی، اسی مناسبت سے اور بالخصوص جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں چند مصرے سماعت فرمائیں کہ آپ کے نام کا کرتا ہے وظیفہ زہرا، آپ کے نام کا کرتا ہے وظیفہ زہرا، دین کو چاہیے شبیر کا صدقہ زہرا، کیا خبر عرش پہ یا چادر تطہیر میں تھا، کیا خبر عرش پہ یا چادر تطہیر میں تھا، جب کیا آپ نے اللہ کو سجدہ زہرا، اور لوح محفوظ کو محفوظ رکھا ہے جس نے، لوح محفوظ کو محفوظ رکھا ہے جس نے، وہ علی تیری حفاظت میں ہے رہتا زہرا، وہ علی تیری حفاظت میں ہے رہتا زہرا، اور فاطر ارض و سماوات ہے تسبیح بطول، فاطر ارض و سماوات ہے تسبیح بطول، اور اللہ کی تسبیح ہے زہرا زہرا، اور اللہ کی تسبیح ہے زہرا زہرا، اور مشکلوں میں جو مددگار ہے سب کا اکبر، مشکلوں میں جو مددگار ہے سب کا اکبر، اس علی نے بھی ہے مشکل میں پکارا زہرا۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن اعدام اجمعین۔ آئیے ناظرین، اسی کے ساتھ اگلے ہفتے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور آخر میں آئیے ہم سب یہی دعا کریں کہ پروردگار اس ماہ ذی الحج میں جو ماہ ولایت ہے، جس میں سب سے بڑی عید، مسلمانوں کے سب سے بڑی عید عید اکبر، عید غدیر ہے، اس غدیر کے حقیقی وارث یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل عطا فرما، اور اسی ماہ ذی الحج میں ان کے ظہور کو مقدر فرما۔ آئیے ہم سب مل کر آخر میں امام زمانہ علیہ السلام کی حفاظت کی دعا پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم عجل ولیک الفرج واجعلنا من انصارہ واعوانہ وشیعتہ وخدامہ ولا تجعلنا من اعدائہ بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعدام اجمعین۔ اسی کے ساتھ ناظرین، خدا حافظ، التماس دعا، فی امان اللہ۔